السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث بھی زیادہ تر حاکم اور رعایا کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث ہے ہر شخص کی ذمہ داری۔ حدیث نمبر ہے 3514/25۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور رعیت رکھنے والا ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اگر امام یا خلیفہ ہے تو عام لوگوں یعنی عام رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہر عورت محافظ ہے اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے اپنے سے نیچے والوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بڑے سے بڑا حاکم ہو تو وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، عام لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور پھر اس کے بعد جو وزراء ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی وزارتوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان سے منسلک جو ایک تو افراد ہیں اس وزارت سے متعلق، اور پھر جن لوگوں کی ذمہ داری ان کی وزارت پر آتی ہے ان کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور پھر اس سے نیچے چلی جائی تو کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے اسٹاف کے بارے میں ذمہ دار ہے یا ان لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہے جن سے وہ ڈیل کرتا ہے، جن کی ذمہ داری اس کے ادارے پر آتی ہیں۔ پھر اس سے نیچے چلی جائیے تو کوئی گھر ہے، ایک خاندان ہے، اس کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو جس کا وہ ذمہ دار تھا۔ پھر اس کے بعد آخری میں گھر کی خاتون خانہ آتی ہیں، ان کے گھر میں ان کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر کے بارے میں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے، اور ذمہ داری اس چیز کی یعنی جس چیز کے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے اس چیز کا اس کو جواب دینا ہوگا، یعنی وہ ذمہ داری اس نے صحیح طرح پوری کی نہیں کی۔ تو اس طریقے سے ہر شخص ذمہ دار بن جاتا ہے اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے۔ تو اس بات کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذمہ داری جو بھی اس کے اوپر ہے، چھوٹی بھی ہو چاہے بڑے سے بڑے حکمران کی ذمہ داری ہو، اس کو صحیح طرح ادا کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر دوسری حدیث ہے ظالم حکمران۔ حدیث نمبر 3517/28 ہے۔ اس میں حضرت عائد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین حاکموں میں وہ ہے جو ظالم ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بھی حاکم پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ حاکم ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں کچھ تو بڑے منصف ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ایماندار ہوتے ہیں اور بہترین طریقے سے حکومت چلاتے ہیں، ان کا تو کیا ہی کہنا، ان کے بارے میں اگلی حدیث میں بڑا اچھا تبصرہ آیا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انصاف کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل عیاشی میں وقت گزارتے ہیں، بالکل ذمہ داری سمجھتے اپنی رعایا کی جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور کچھ حکمران ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم اور جبر سے حکومت کرتے ہیں، ان کو رعایا کی تکلیفوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی ہو اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے ظلم زیادتی اور بے ایمانی کرتے ہیں وہ، اس کے بعد جب حکومت مل جاتی ہے تو ہر طرح کا ظلم اس میں روا رکھتے ہیں اور رعایا کی تکلیفوں کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو بدترین حاکم کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ بدترین حاکم ہے، یعنی سب
جن میں جو برے ہیں، تھوڑے برے زیادہ برے ہیں، لیکن سب سے برا وہ ہے جو ظالم ہے. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بڑا مشہور قول ہے کہ ظالم کی حکومت چل سکتی، کیا نام ہے، ناانصافی کفر کے بارے میں کہا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے. کوئی یعنی حاکم کافر ہو تو اس کی حکومت چل جائے گی، لیکن کوئی ظالم ہو تو اس کی حکومت نہیں چلے گی. کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم کتنی بری چیز ہے. یعنی کفر سے بھی بڑھ کے برا ہے اپنے عوام پر ظلم کرنا، اپنے لوگوں پر ظلم کرنا. تو ہر حاکم کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کے روشنی میں اپنا انجام سوچ لے کہ پھر ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. اگلی حدیث ہے عادل حکمران کا مرتبہ. یہ حدیث نمبر ہے 3519/30. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل اور منصف حکمران اللہ کے ہاں نورانی ممبروں پر بیٹھے اور اللہ کے داہنی طرف ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہوتے ہیں. یہ ایسے حکمران ہوں گے جو اپنے احکام میں، اپنے اہل اور اپنی ولایت اور حکومت میں عدل کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں دیکھیے کہ کیا درجہ بتایا گیا ہے ایک عادل حکمران کا، ایک ایسے حکمران کا جو اپنی رعایا کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے دائیں اور بائیں اس کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوں گے. یعنی اتنا قرب ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اتنے قریب بٹھائے گا، ایسی عزت دے گا ان کو. تو بتائیے کہ کتنا بڑا درجہ ہوگا جو منصف حکمرانوں کو ملے گا. تو اس حدیث کی روشنی میں ہر حکمران کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے، رعایا کا اپنا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو خیال رکھے، ان کو پورا کرے اور کبھی کسی قسم کا ظلم نہ ہونے دے اپنے حکمرانی میں. انصاف کا سے کام لے ہر معاملے میں، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اگلی حدیث ہے حاکموں کے لیے حکم. یہ 3551/2. حضرت انس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاکموں، تم اپنی رعیت پر آسانی کرو، دشواری نہ ڈالو، تسکین دو، نفرت نہ پیدا کرو. یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس میں بھی دیکھیے کہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت اہم نصیحت اور ہدایت بلکہ حکم ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے یعنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے کاموں کو آسان کرو، ان کی مشکلات کو آسان کرو، سہولتیں پیدا کرو ان کے لیے، ان کو دشواری میں نہ ڈالو. یعنی ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو، جو مشکلات ہیں ان کو ہٹاؤ کیونکہ اختیار ہے تمہارے پاس. ان مشکلات کو ختم کرو اور آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں پیدا کرو. پھر آگے فرمایا تسکین دو، نفرت نہ پیدا کرو. یعنی ان کو تسلی دو، حوصلہ افزائی کرو، ان کی تشفی دو، اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ نفرت پیدا ہو. ظاہر ہے کہ اگر حکمران سے اور رعایا کے درمیان میں نفرت اور بغض پیدا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جیسے پچھلے ایک حدیث میں آ چکا ہے، بغض اور نفرت نہیں ہونی چاہیے حاکم اور رعایا کے درمیان، اور نہ ہی رعایا کا آپس میں کوئی بغض یا نفرت ہونی چاہیے. تو یہ حکمران کے رویے پر منحصر ہے. اگر وہ جو ہے نا اچھا رویہ اختیار کریں گے اور نفرت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، پیار محبت کا رویہ، انصاف کا رویہ اختیار کریں گے، ظلم سے بچیں گے، تو پھر ایک بڑا ہی منصفانہ ماحول لوگوں میں پیدا ہوگا، اپنے ملک میں پیدا ہوگا، اور پھر وہ ملک ترقی کرے گا، حالات اس کے اچھے ہوں گے. یہ سب انحصار ہے حاکم کے رویے پر، کیونکہ حاکم کے رویے سے ہی عام لوگ بھی سیکھتے ہیں. اس کے تحت حکمران بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو
بڑا حاکم اختیار کرتا ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری جاتی ہے حاکم کے اوپر اس معاملے میں۔ پھر ہے اگلی حدیث ہے کہ غصے کی حالت میں قضیے کا فیصلہ، یہ 3559/1 ہے حدیث نمبر۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم غیظ و غضب میں ہو تو وہ 2 آدمیوں کے درمیان معاملے کا فیصلہ نہ کرے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث حاکموں کے لیے بھی بڑی ہدایت ہے، یعنی جو اختیار رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا، یا پھر کسی عدالت کے قاضی کے بارے میں بھی بڑی ہدایت ہے، اہم ہدایت ہے کہ وہ اگر غصے میں ہو، پریشان ہو یا غصے میں ہو کسی بات پر، تو اس حالت میں فیصلہ نہ کرے، ہر فیصلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کرے، سوچ سمجھ کے کرے، اچھا برا سمجھ کے کرے، انصاف کو تول کے کرے اور انصاف کے مطابق کرے، ظلم قطعی نہ کرے۔ اور اگر انسان غصے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو بہت امکان ہوتے ہیں کہ غلط فیصلہ کرے گا، انصاف کا خیال نہیں رکھے گا، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ غصے کی حالت میں نہ کسی حاکم کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنے ماتحت کے بارے میں، نہ کسی قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے کسی کیس اور کسی قضیے کے بارے میں۔ اگلی حدیث ہے قاضی کو اجتہاد کا اختیار ہے، 3560/2۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم حکم لگاتے وقت اجتہاد سے کام لے، پہلے کتاب اللہ اور حدیث کو پیش نظر رکھے، اگر فیصلہ درست ہو تو دوہرا اجر ملے گا، ورنہ غلطی پر 1 اجر ملے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں بھی حاکم کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے، حاکم یا قاضی کے لیے، کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کا کیا رویہ تھا اس بار کسی خاص کیس کے بارے میں، خاص مسئلے کے بارے میں۔ تو پہلے تو وہ دیکھے، اس کی اتنی علم ہونا چاہیے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس کو نہ ملے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہ ملے تو پھر وہ اجتہاد سے بھی کام لے سکتا ہے، اپنے علم کے بارے میں، اپنے تجربے کے مطابق اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجتہاد سے کام لے، خود فیصلہ کرے، اور پھر اس کے بارے میں چونکہ اب خود فیصلہ کر رہا ہے تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر صحیح فیصلہ کر لیا اس نے تو پھر اس کو دوہرا اجر ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا کہ اس کو اجر دوہرا ملے گا۔ اور اگر غلط فیصلہ بھی کر لیا لیکن نیت اس کی ٹھیک تھی اور ان چیزوں کا اس نے خیال رکھا، یعنی کتاب اللہ کا، حدیث کا اور خیال رکھا، تو پھر بھی اس کو 1 اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی۔ لیکن غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، انسان سے اگر غلطی ہو گئی فیصلہ کرتے وقت تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی 1 اجر دے گا، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے۔ یہ بڑی اہم حدیث تھی حاکموں کے بارے میں، اور حاکموں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو مطالعہ کریں اور ان چیزوں پر غور کریں اور ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیں ہمیشہ، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ہر معاملے میں پوچھ گچھ کرے گا، اپنی پوری رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ تو اس وقت سوچ لیں کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ اس وقت وہ اگر کوئی جواب نہیں دے پائے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔